جب جیب خالی ہو، دل بے چین ہو، حالات ایسے ہو کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی اندھیرے میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو صرف آپ کے لیے کھلا ہے؟ جب انسان ان حالات سے گزرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری، اپنی لاچاری کو پوری طرح محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب نفس کی آوازیں خود بخود خاموش ہو جاتی ہے اور روح اندر ہی اندر کروٹیں لینے لگتی ہے۔ انسان خود سے سوال کرتا ہے، میں نے کیا کیا؟ کہاں غلطی ہوئی؟ کیوں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ لیکن ان سوالوں کے جواب اسے کہیں نہیں ملتے، کیونکہ جس دریا میں وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس کا کوئی کنارہ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے وقت میں اصلیت سامنے آتی ہے، دوست پہچانے جاتے ہیں، رشتے پرکھے جاتے ہیں اور دنیا کی بے رحمی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہی چہرے جو کبھی مسکراتے تھے اب نظریں چرا لیتے ہیں، وہی ہاتھ جو کبھی مدد کے لیے اٹھتے تھے اب جیبوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہی دنیا کا دستور ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے، ایک اور نظام ہے، ایک ایسا رشتہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ جب زمین تنگ ہو جائے، جب آسمان سے کوئی آواز نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر آنے والے کے لیے، ہر پکارنے والے کے لیے۔ اس پر نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی شرط، نہ کوئی رسم، بس ایک چیز چاہیے، ایک سچی پکار، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز، اور ایک آنسو جو اللہ کی طرف بہہ جائے۔ یہ تین نام، تین ایسی چابیاں ہیں جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہیں، تین ایسی روشنیاں ہیں جو سب سے تاریک رات میں بھی راستہ دکھا دیتی ہیں، تین ایسے دریا ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، اور تین ایسے سہارے ہیں جو ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پہلا نام الرزاق۔ یہ نام ایک گہری حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رزق دینے والا نہیں، بلکہ بار بار ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ رزق دینے والا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، صرف روٹی نہیں ہوتی، رزق ہے ہوا، پانی، روشنی، صحت، عقل، محبت، سکون، امید، جو کچھ بھی انسان کو زندہ رکھے وہ سب رزق ہے، اور ان سب کا دینے والا صرف ایک ہے، الرزاق، وہ جس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے لگاتار پہنچا رہا ہے۔ وہ زمین سے غذائیں نکالتا ہے، آسمان سے برکتیں اتارتا ہے، سمندر سے موتی اور مچھلیاں دیتا ہے، درختوں سے پھل اور پتے دیتا ہے، وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو ان کے پانی میں، اور انسان کو اس کی جیب میں، اس کی پلیٹ میں، اس کے دل تک رزق پہنچاتا ہے۔ اس کی رزاقیت کا دائرہ لامحدود ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں ہوتی۔ وہ دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ دینا اس کی عادت ہے، اس کی شان ہے۔ جب آپ اس نام کو پکارتے ہیں تو محسوس کریں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یا رزاق یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک کنیکشن ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ جب آپ کہتے ہیں یا رزاق تو یقین کے ساتھ کہیں، امید کے ساتھ کہیں، اور دل میں پوری عاجزی کے ساتھ کہیں، اتنا کہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی روح کو سکون مل جائے، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ رزق دینے والا موجود ہے، اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کی خالی جیب، آپ کے گھر کی پریشانی، آپ کے دل کا بوجھ، اور کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر دیر کرتا ہے تاکہ آپ اس کی طرف بڑھیں، تاکہ آپ اسے پکاریں، تاکہ آپ کا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے۔ کبھی کبھی اللہ رزق کو روکتا ہے تاکہ بندہ پکارے، اور جب بندہ پکارتا ہے تو پھر وہ بارش کی طرح برساتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، الرزاق کے نام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ حلال کی تلاش کریں، کیونکہ وہ حلال رزق دیتا ہے،
اور حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ جب آپ کو ملے تو آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ جو خود پاتا ہے اسے دینا بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ آپ صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دیں، کیونکہ جب اللہ آپ کو دیتا ہے تو دراصل وہ آپ کی آزمائش لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا دل کتنا کھلا ہے۔ یہی تقاضا ہے کہ آپ اللہ پر پورا بھروسہ کریں، کیونکہ جب تک آپ اللہ پر یقین کے ساتھ بھروسہ نہیں کریں گے آپ کا دل کبھی سکون نہیں پائے گا، بے چینی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور یہی تقاضا ہے کہ آپ صبر کریں، گہرا صبر، خوبصورت صبر، کیونکہ رزاق جانتا ہے کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کسے دینا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ ہر وقت کامل ہے، بے مثال ہے۔ جو شخص الرزاق کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ وہ اس کے حساب میں اضافہ کرتا ہے، اس کی روزی کو وسیع کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اب سنیے دوسرا نام الفتاح۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں، یہ امید ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہر بند راستے کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک بار نہیں کھولتا بلکہ بار بار کھولتا ہے۔ ہر مشکل کے وقت، ہر تنگی کے لمحے، ہر بند دروازے پر الفتاح وہی ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، وہ جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، وہ جو اندھیروں میں چراغ روشن کرتا ہے، وہ ایسے راستے نکالتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے، وہ ایسی کنجیاں دیتا ہے جو تمام قفلوں کو توڑ دیتی ہیں، وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی ہمیشہ کے لیے بند لگتے تھے۔ فتاح کا نام بہت وسیع ہے، وہ دلوں کا فتاح ہے کیونکہ وہ دلوں کو ایمان کے لیے کھولتا ہے، بند دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے اور سخت دلوں کو نرمی عطا کرتا ہے۔ وہ رزق کا فتاح ہے کیونکہ وہ روزی کے دروازے کھولتا ہے، برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ وہ مشکلات کا فتاح ہے کیونکہ وہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر مصیبت کو دور کرتا ہے، ہر پریشانی کا حل نکالتا ہے۔ اور وہ علوم کا فتاح ہے، وہ علم کے دروازے کھولتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، بصیرت دیتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ہر طرف مایوسی ہو، جب قرض بوجھ بن جائے اور راتوں کی نیند اڑ جائے، تب صرف ایک نام پکاریے، یا فتاح، اور یقین رکھیے جو دروازے بند ہیں وہ کھلنے والے ہیں، جو راستے بند ہیں وہ بنیں گے، اور جو تاریکی ہے وہ روشنی میں بدلنے والی ہے۔ اپنے دل میں بسا لیجئے یہ نام فتاح۔ جب لگے کوئی راستہ نہیں، کہیے یا فتاح۔ جب لگے سب نے منہ موڑ لیا، کہیے یا فتاح۔ جب لگے قرض بہت بڑا ہے اور حل ناممکن، کہیے یا فتاح۔ کیونکہ فتاح وہ ہے جو ایک دروازہ کھولتا ہے تو 100 دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک کنجی دیتا ہے تو تمام قفل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نام کا تقاضا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ فتاح مشکل سے آسانی کی طرف لے جاتا ہے، تنگی سے کشادگی کی طرف، اور اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، دروازے بند ہیں تو کھٹکھٹاتے رہیں، فتاح جواب دے گا، ضرور دے گا۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ خود بھی لوگوں کے لیے کھلے، جیسے اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے ویسے ہی آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان کے کام آئے، ان کی مدد کریں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فتاح نئے راستے دیتا ہے، نئے موقع دیتا ہے، آپ کو صرف انہیں پہچاننا ہے۔ جو شخص الفتاح کو پکارتا ہے، اللہ اس کے لیے سب سے مشکل حالات میں بھی راستہ نکال دیتا ہے، اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے موقع دیتا ہے جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اب تیسرا نام الغنی۔ یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی ہے، اپنی صفات میں غنی ہے، اپنی قدرت میں غنی ہے، اور اپنی رحمت میں غنی ہے۔ الغنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر محتاج کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ اتنا دیتا ہے
कि कोई उसे खाली नहीं कर सकता, और इतना देता है कि उसके खजाने कभी कम नहीं होते, उसका खजाना कभी कम नहीं होता। अल गनी का नाम कई मायनों में बहुत गहरा है। वो अपनी जात में गनी है, क्योंकि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना मदद की, ना सहारे की। वो सिफात में गनी है, क्योंकि उसकी सिफात कामिल है, उन्हें किसी इजाफे की जरूरत नहीं और न किसी कमी का खौफ है। वो रहमत में गनी है, क्योंकि उसकी रहमत वसीय है, उसका अता करना ला महदूद है और उसका बख्शना बेपाया है। और वो कुदरत में गनी है, क्योंकि उसकी कुदरत सब पर हावी है, कोई उसे रोक नहीं सकता और कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। जब आप अपनी फकीरी, अपनी मजबूरी और अपनी लाचारी को महसूस करें, जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं, जब आपको लगे कि दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, तो या गणी कहे और महसूस करें कि अल्लाह गणी है और वो आपको अपनी गणाई से गणी बना देगा, या गणी कहें और यकीन रखें कि जो गणी है वो आपकी फकीरी को देख रहा है, जो बेनियाज है वो आपकी जरूरत पूरी करेगा, और जो सबका मालिक है वो आपको देता रहेगा। अलगनी के नाम का तकाजा है कि आप अल्लाह से बेनियाज ना हो, क्योंकि अगर आप अल्लाह से बेनियाज हो गए तो आप हकीकी तौर पर फकीर हो जाएंगे। ये तकाजा है कि आप लोगों से बेनियाज रहें, अपनी हाजतें लोगों के सामने न रखें बल्कि अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि लोग फकीर हैं और अल्लाह गनी है। यह तकाजा है कि आप शुक्रगुजार बने, जो आपको मिला है उस पर शुक्र करें, क्योंकि शुक्र बरकत लाता है और नाशुक्री महरूमी लाती है। और ये तकाजा है कि आप दूसरों को भी गणनी करें, जो आपको दिया गया है उसमें से दूसरों को भी दे, क्योंकि यही सिफ्त ए गनी का तकाजा है। जो शख्स अल गनी को पुकारता है उसके लिए अल्लाह अपनी गणाई से देता है। वो उसे इतना देता है कि वो खुद गनी हो जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती और वो दूसरों को देने वाला बन जाता है। इन तीन नामों को पढ़ो तो समझो कि फरिश्ते रहमत भरे परों के साथ उतर रहे हैं, हाथों में रिज़्क़ की टोकरियां लिए हुक्म मिलता है, इस बंदे के रिज़्क़ के दरवाजे खोल दो, उसकी रोजी वसीय करो, कर्ज उतारो, दिल को सुकून दो। आसमान में हलचल मच जाती है, फरिश्ते कहते हैं कि इसने रज़्ज़ाक फत्ता गणी को पुकारा। अब अल्लाह ने मदद की जमानत ले ली, क्योंकि उसने वादा किया जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, जो मेरे दरवाजे पर आएगा उसे खाली हाथ न लौटाऊंगा। ये तीन नाम गरीबों का वो खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता, मोहताजों का वो सहारा है जो कभी टूटता नहीं, और मजबूरों की वो ढाल है जो हर हमले को रोक लेती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की सिफात है, उसकी रहमत के दरवाजे हैं। जब आप इन्हें पुकारते हैं तो आप खुद अल्लाह को पुकारते हैं और वो अपनी बरकत, रहमत और मोहब्बत आप पर बरसाता है। ये जादू नहीं बल्कि रूहानी हकीकत है। जो अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसे जवाब देता है। लिहाजा जब भी तंगी हो, जेब खाली हो या दिल घबराए, या रज़्ज़ाक या फत्ताह या गनी का विर्द करे और कामयाबी मिले तो उसे अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह का फजल समझे।